أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جس عنوان کے تحت ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ ہے زنجبیل، یعنی جو ادرک ہوتی جب وہ سوکھ جاتی اسے ہم سونٹ کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کو مزاجہ زنجبیلہ کہا ایک جگہ، یعنی شراب طہر جو پاک شراب جو جنتیوں کو پلائی جائے گی، ایک جگہ کہا کہ مزاجہ کافورا، یعنی اس کے اندر کافور کی امتزاج کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مزاج و زنجبیلہ، یا اس طرح کی آیات ہے، زنجبیل کی اس میں آمیزش ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ میں تھوڑا لکھ کے لایا، 10 نسخے آپ کو فی الحال اس کے تعلق سے بتانا ہے۔ 100 سے اوپر ہے میرے پاس نوٹڈ اس کے، لیکن فی الحال 10 نسخے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ عوام پریشان ہو کے دوا خانے جا رہے ہیں، 50,000 80,000 1 لاکھ، 2 دن میں 2.5 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ، ایک دن کے 65,000 ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے غریب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ غریبوں تک بات پہنچائی جا رہی ہے۔ اوسط درجے کے لوگ تو اور زیادہ مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ نہ غریب بن سکتا بیچارہ، نہ امیر بن سکتا، درمیان میں بہت کوٹے جاتا، 2 ہاتھ پتھروں کے بیچ میں ہاتھ رہتا اس کا۔ خالص وہ لوگ میرے مد نظر ہیں، اور امیر لوگوں کے لیے تو نعمت ہے۔ اور پیسے بچائیے، غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں۔ زنجبیل اگر وہ سنگل یوز کریں اکیلی مفردن تو اسے کیا فائدے ہیں وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ زنجبیل کے فائدے، چکر جو آتی، چکر 2 قسم کی ہوتی، ایک چکر ہوتی خود آپ کے اندر دماغ میں چکر آتی، اس کو کہتے ہیں صدر یا صدر، اور دوسرا ہوتا ہے دوار۔ دوار کے معنی سامنے کی چیزیں گھومتی، ایک تو آپ کا سر گھومتا، دوسرا سامنے کی چیزیں گھومتی۔ یہ 2 طرح بھی کام آنے والی ہے۔ اس کا استعمال یوں ہے، 6 گرام زنجبیل کو موٹا موٹا کوٹ لیں، اور عرق بادیان، سونف کا جو عرق ہے اس کے اندر اس کو بھیگو دیں۔ صبح اس کا ذرا صاف ہاتھ سے مل کے اس کا زلال لے لیں، اس کو ابالنے کی جوش دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا زلال لے لیں، اور اس میں 10 گرام گلقند ملا دیں، اور عرق گلاب 1 پاؤ پیالی اس میں ڈال دیں، اس میں مکس کر کے صبح پی لیں۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ میں یا 2-3 خوراک میں ختم کر دیتا، یا چند دن اور یوز کریں۔ کسی کو بیماری اگر بہت دن سے پکڑی ہوئی ہے تو اس کو بیماری کو وہاں سے چھڑانے ذرا ٹائم بھی لگتا، یہ آپ کو بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا، کم خرچ والا نشین ہے۔ اور نسخہ نمبر 2 ہے سبات یا ثبات، یعنی غیر طبعی نیند، بات کرے کی نیند آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے سو جاتے، بس میں ٹھہرے ہوئے سو جا رہے ہیں، تو بہت تکلیف میں رہتے ایسے لوگ، تو ان کے لیے کوئی تحفہ دیا جا رہا ہے۔ زنجبیل یعنی سونٹ اور نکچکنی دونوں برابر لے کے اس کے قسم کی ناس بنائیں، نسوار کہتے ہیں، ناک میں کھینچیں، انشاءاللہ مزد ٹوٹلی ختم ہو جاتا رفتہ رفتہ۔ نسخہ نمبر 3، نسیان، بھولنے کی عادت ہوتی ہے، آج کل بہت ہو رہی ہے۔ یہ جو ریڈیائی کیفیتیں ہیں اور فون کا دیکھنا ہے، اور یہ جو آوازیں ہیں، ساؤنڈ پولیوشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کان کے اندر یعنی دماغ میں بہت زیادہ بھولنے کی بیماری آ رہی ہے۔ خاص طور سے اکثر لوگ جو نائٹ ڈیوٹی کرتے، بڑی بڑے کمپنیوں میں جاتے، نائٹ شفٹ رہتی ان کی، اور دوسری بات یہ ہے بعض عورتوں کو، گھریلو عورتیں بھی رہتی ہیں، ان کو رات تمام نیند نہیں آتی، دماغ میں خشکی کی وجہ سے ہوتا، کبھی فونوں کے زیادہ دیکھنے سے یا ٹینشن سے، اور غصہ زیادہ آتا ہے، سب کو چڑچڑا پن آتا۔ حالانکہ لوگ شریف رہتے لیکن مزاج ان کو بگاڑ دیتا، بیماری بگاڑ دیتی، یا نیند کے کم ہونے سے یہ تمام کیفیتیں آتی۔ تو دماغ میں یا تو خشکی زیادہ ہوتی یا تراوٹ اتنی آ جاتی کہ سرکولیشن صحیح نہیں ہوتا وہاں، اس کی وجہ سے بھی نسیان کی کیفیت آتی، بھولنے کی۔ تو اس کے لیے زنجبیل باریک پیس کر، مثلا 5 گرام زنجبیل اور 15 گرام شہد لے کے نہار پیٹ روزانہ 7 عدد بادام کا شیرہ نکال کے اس کے ساتھ روزانہ کھاتے جائیے، انشاءاللہ نسیان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے آپ کی، اللہ چاہے تو۔ نسخہ نمبر 4، لخوے کے لیے، زنجبیل 10 گرام، فلفل سیاہ یعنی کالی مرچی 5 گرام، نکچکنی ایک قسم کا پتہ آتا، اس کو جب نسوار لیتے تو اس میں چھینکا شروع ہو جاتے، وہ 5 گرام لیجئے، اس کا نسوار بنائیے، بنا کے اس کو لیتے رہنے سے، اور مخالف سمت میں، مثال کے طور پر لخوہ اس سائڈ ہوا تو ادھر کی ناک میں، ادھر ہوا تو ادھر کی ناک میں کھینچا کیجئے، انشاءاللہ 2-3 مرتبہ میں اکثر لوگوں کا منہ صحیح ہو گیا۔ اور ایک چیز ہے، ریٹھا ہے، ریٹھے کا پانی بھی اگر آپ ادھر ہوا تو ادھر ہوا تو ادھر ڈالیے، انشاءاللہ فالج ہو یا لخوہ ہو 1 سے 3 مرتبہ میں صحیح ہونا شروع ہو جاتا، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اصلی شہد لیجئے، 2 شیشے، اس کے اندر 4 شیشے پانی ملائیے، اس کو پکائیے،
پکا کے 2 گلاس 2 شیشے کم کر دیجئے، اب وہ رکھیے، ماؤل اصل کہتے ہیں اس کو. تو یہ ایسا پانی جس میں شہد ملا ہوا، بس وہی پلائیے. پیاس جبھی بھی ہو، کھانا کھائے تو اسی سے. اگر کچھ پکا کے دینا گے، اس سے پکائیں گے اور سونے پہ سہاگا ہو جاتا. تو یہ دیجئے، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا پیشنٹ اچھا ہو جاتا. نسخہ نمبر 6. دیکھیے آج کل یہ ریڈیائی کیفیتیں ہیں، اور یہ جو گرمی جو تپش جو بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، دماغ پہ بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے ٹینشنوں سے. ہر چیز مہنگی، اس کی تنخواہ کم، آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ. اور خرچے کے بغیر بچوں کو تو بھوکا نہیں مار سکتا آدمی. کہیں نہ کہیں کر رہا، وہ ٹینشن میں اس کو راشا شروع ہو جا رہا کبھی. تو راشا کے لیے ایک بہترین سستا نسخہ آپ کو دیا جا رہا ہے، مربع زنجبیل، جس کو اللہ مربع بول کے بیچتے پھرتے. یعنی تو دوا سازوں کے پاس بھی ادرک کا مربع دیجئے، مل جاتا آپ کو. تو ایک 6 گرام مناسب شربت کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، کسی کو شربت نہیں مل رہا تو پانی کے ساتھ روزانہ کھائیے. اور زنجبیل کو روغن بابونا بول کے آتا، ہمدرد کا آتا، بنایا آتا، آپ لے لیجئے، یا کسی مناسب روغن میں ملا کر راشے والوں کو اگر مساج کرتے رہے تو انشاءاللہ راشے کا مرض ختم ہو جاتا. نسخہ نمبر 6. کابوس ایک مرض ہے. کابوس کہتے ہیں کبھی سینے پہ کوئی بیٹھ گیا، دم گھٹ رہا، ہیبت کے مارے اٹھ جاتے. تو یہ کیا ہوتا، نیند میں ڈرنا، ایک قسم کی چونک پڑتے، لوگ بچے ڈر جاتے یا بڑے ڈر جاتے، یہ ایک مرض ہے یہ. تو اس کو زنجبیل 6 ماشے، عرق اجوان یا عرق بادیان کہتے ہیں سونف کو، سونف کا عرق آتا، ہمدرد کا لیجئے، 10 تولے لیجئے، اس میں بھیگو کے اس کا زلال لیجئے. زلال کہتے ہیں جب اس کو بھگا دیے 10 تولے میں، اس کے اندر اس کو پھر صبح اس کو کیا کیجئے، اس کو متیے، خوب متنے کے بعد اس کو چھان لیجئے. اس کے اندر سکنجبی سادہ آتی، ایک قسم کا کھٹا جو ہے شربت بنتا ہو، وہ لا لیجئے ہمدرد کا. اگر کچھ بھی نہیں ہے، لیمو نچوڑ لو، وہ بھی نہیں لا سک رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو لیمو نچوڑ لیجئے، یعنی تو املی نچوڑ لیجئے. اللہ ہم سب کو جو ہے نیک توفیق دے. نچوڑ کے لے لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. نیند میں چمکنا وغیرہ. بچے ہیں، بچوں کو دیکھ کے دیجئے، جتنا آپ پی رہے ہیں بچوں کو نہیں پلانا، مقدار کم کر دینا ان کو، آدھی سے بھی کم اس کی عمر کے لحاظ سے. نسخہ نمبر 7. زنجبیل کا سنپن ہو جاتا، کبھی ہاتھ سن ہو جاتے، انگلیاں سن ہو جاتے، کپڑے دھوتے بیچاریاں گھر میں، یا مرد آدمی ہیں ان لوگ زیادہ کام کرتے یا وزن زیادہ اٹھاتے، اس کی وجہ سے محنت کش لوگ بھی رہتے تو سنپن آ جاتا. اب اس کو دنیا کے پیسے خرچ کرتے، لاکھوں چھے آج کل، ہزاروں تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے، لاکھوں چل رہے ہیں. تو بہرحال سنپن کے لیے مربع، علم مربع جس کو بولتے ہیں، ادرک کا مربع لیجئے، ایک 10 گرام مسلسل کھاتے رہیے. اور 6 گرام لیجئے، یہ 6 گرام لے کے ماؤل اصل، یعنی وہی ابھی جو بیان کیا میں، تھوڑا سا شہد اور تھوڑا پانی آدھا ملا دیے تو وہ ماؤل اصل ہو گیا. اس سے کھاتے رہیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا، زنجبیل اور ہنگ، ہلتیت بولتے اس کو، انگوزا بھی بولتے، وہ اور جائفل، تینوں کو پیس کر مناسب روغن میں، تل کا تیل ہو یا جو بھی تیل آپ کے پاس میسر ہے، اس میں مکس کریجئے، مکس کر کے جو مساج کیجئے، اس سے آپ کو یہ جو تکلیف ہے سنپن کی انشاءاللہ چلے جائے گی. نمبر 8. نسخہ نمبر 8. مشاہیر اسلام اور یونانی اطباء کا تجربہ اور مشاہدے کے مطابق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ زنجبیل کو کندور اور مصری کے ساتھ کھانے سے سر کے عضلات سے جو غلیظ چسپندہ چپکا ہوا جو مواد ہوتا، چاہے بلغم ہو، چاہے ریا ہو، چاہے کسی قسم کی انفیکشن ہو، یا بلغم چکٹ ہو جاتا، چپک جاتا ہو، نکلتا جیسے فالج، لقوہ، نئے سے راشا، سنپن اور یہ بھولنے کی عادتیں، کئی بیماریوں سے لاحق ہو سکتی، وہ سب کو نکال دیتا اور رطوبت فاسدہ اور مسددہ کو دفع کرتا ہے اور آئندہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیتا. اس کی خوبی یہ ہے. زنجبیل قرآن کی جڑی بوٹی ہے، اس کو اپنائیے. نسخہ نمبر 9. برودت اعضاء، یعنی کبھی ٹھنڈے ہو جاتے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، کبھی ایک ہاتھ ٹھنڈا، کبھی کونی ٹھنڈی، کبھی پیٹ کا حصہ، کبھی پیٹ کا حصہ ٹھنڈا ہو جا رہا، حکیم صاحب بول کے آتے، ویسوں کے لیے ایک تحفہ ہے. تو جوشاندہ زنجبیل کا، اس میں شہد ملا کے پیجئے، انشاءاللہ یہ کیفیت بدل جائیں گی آپ کی. نسخہ نمبر 10. آنکھوں سے پانی جاتا، کسی کو آنکھیں سرخ ہو جاتی، وہ تکلیف میں رہتے بیچارے، تو اس کو زنجبیل پیس کے پانی سے کھائیں، انشاءاللہ کیفیت بدل جائے گی. سب تعریف اللہ کو سزاوار ہے. الحمدللہ رب العالمین.